مگر اتنا یاد رکھیں یہ جو ہاتھ ہم بار بار اٹھا کر رب کی طرف بڑھاتے ہیں اور چاہتے یہ ہے کہ ہمارا پرچم ساری دنیا پر بلند ہو جائے، ہم چاہتے یہ ہے کہ دنیا میں ہمارا نام روشن ہو، ہمارے نام کا سورج ساری دنیا پر بلند ہوتا چلا جائے، لیکن حضرات محترم یہ نام اس طرح سے روشن نہیں ہوتا، یہ دولت شہرت اور عزت سے بلند نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ کردار مصطفیٰ کو اپنایا جائے، دوسروں کو بدلنے کے بجائے خود اپنے کیریکٹر کو بدلیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے ہم دورے زوال کے لوگ ہیں، ہر طریقے سے ہم زوال پذیر ہیں، ہمارے اخلاق زوال پذیر، ہمارے اقدار زوال پذیر، ہمارا تعلیمی معیار زوال پذیر، ہم ہر طور پر معاشی طور پر اقتصادی طور پر سیاسی طور پر معیشت کے طور پر زوال پذیر ہیں۔ دنیا ہمیں ذلیل اور ذلت کے کارخانے میں ڈال کر، ہمیں ذلت کی پستیوں میں ڈال کر ہمارا استحصال کر رہی ہے، مگر ہم جب درد سے بے چین ہوتے ہیں، جب درد ہمیں بے چین کرتا ہے، جب سینوں میں درد کی کرنیں اٹھتی ہیں، جب سینوں میں درد کی آہیں بلند ہوتی ہیں، تب ہم رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر صرف رو کر اور دکھاوے کی بنیاد پر ہم دعائیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اتنا یاد رکھو کہ اللہ کی بارگاہ سے مدد ضرور آتی ہے، مگر اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے کردار کو بدل ڈالیں۔ ہمیں قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے کبھی اس قوم کو نہیں بدلا جو قوم خود اپنے حالات کو بدلنے کے لیے آگے نہیں بڑھتی ہے۔ عزیزان محترم آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے، ہم دوسروں کو بدلنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج ہم دیکھیں اپنے آپ کو، ہمارے پاس میں نہ تعلیم ہے، ہمارے پاس میں نہ اخلاق ہے، ہمارے پاس میں نہ اقدار ہے، ہمارے پاس میں نہ معاشی طاقت ہے، نہ ہمارے پاس میں سیاسی طاقت ہے، مگر اتنا یاد رکھو ہر چیز تمہارے لیے ہوگی، مگر اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آگے بڑھنے کے چکر میں تو مغرب تک پہنچ گیا، اور اتنا یاد رکھ کہ جب کوئی مغرب میں بہت زیادہ جاتا ہے تو وہ سارے کا سارا نیست و نابود کر دیا جاتا ہے۔ اتنا مغرب میں نہ جا، بلکہ آگے بڑھنا ہے تو 1400 سال پہلے جا، مصطفیٰ کا کردار اپنا، اور اگر آج تو نے نبی کونین کا کردار اپنایا، ڈاکٹر اقبال نے 1 صدی پہلے کہا تھا ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بقا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ عزیزان محترم اتنا یاد رکھو، خود کو بدلو، اپنے کردار کو بدلو، اپنے اخلاق کو بدلو، اپنے کیریکٹر کو بدلو۔ آج ہم جس درد سے گزر رہے ہیں، کبھی ہمارے کسی انداز سے استحصال ہوتا ہے، کبھی ہمارے اوپر کوئی اور کو لا کر کے کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ آج ہمارے لیے ہمارا ملک تنگ کر دیا گیا، آج ہماری زمینیں جس زمینوں میں خون ہمارا شامل ہے وہ زمینیں ہمارے لیے تنگ ہو رہی ہے، مگر یہ قوم مسلم آج اپنے کردار کو بھول گئی، آج اپنے اخلاق کو بھول گئی، اپنے اسلاف کے کیریکٹر کو بھول گئی۔ میں نے کہا سنو، اگر آج بھی تمہیں عزت چاہیے، آج بھی تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اگر مدد چاہیے تو ضروری یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر کے نبی کونین کی شریعت کے پاسدار بن جاؤ، انشاءاللہ تو نبی کا وفادار بنے گا، اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو تیرے قدموں میں جھکنے پہ مجبور فرمائے۔ قرآن فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ اس قوم کو نہیں بدلتا جو قوم کبھی اپنے آپ کو بدلنے کے لیے آگے نہیں بڑھتی ہے۔ عزیزان گرامی ہمارا حال کیا ہے؟ ہم صرف دنیا میں اس لیے ہے کہ ہم آئے دن میں کام کریں، شام کو سو جائیں اور اس کے بعد ہماری زندگی یوں ہی ختم ہو جائے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ حضرات محترم ہمارے لیے ضروری تو یہ تھا کہ ہم اپنے اسلاف کی تاریخ کو اپنے رقم کر دے، اس لیے کہ یاد رکھو جن قوموں نے اپنے اسلاف کی تاریخ کو بھلا دیا ان قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، جن قوموں نے اپنے اسلاف کو بھلایا ان کا نام و نشان نیست و نابود کر دیا گیا۔ ڈاکٹر اقبال کتنا بڑا حساس انسان ہے کہ وہ 1 صدی پہلے ہمارے آنے والے دور کو دیکھ رہا ہے اور اس نے سمجھ لیا تھا کہ 1 صدی کے بعد یہ دور ہوگا کہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان تو کہیں گے، لوگ اپنے آپ کو ایمان والا کہیں گے، لوگ اپنے آپ کو خدا کا پرستار کہیں گے، لوگ اپنے آپ کو نبی کا شہدائی کہیں گے، مگر نہ تو خدا کی پرستاری ان کے دل میں ہوگی، نہ نبی کی محبت ان کے دل میں ہوگی، نہ اہل بیت کا کردار ان کے رگوں پہ میں داخل ہوگا۔ اس لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے، اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک کی نہ ہوگی داستان۔
حضرات محترم ہمیں چاہیے ہم اپنے آپ کو بدلیں. ہم دور زوال کے لوگ ہیں. میں نے کہا تعلیم ہمارے پاس ہے, آج ہم نے دیکھ لیا دولت اکٹھی کر لی, دولت ہمارے پاس بہت ساری ہو گئی, ہمارے بہت بڑی بڑی بلڈنگیں ہو گئی, ہماری بڑی بڑی فیکٹریز, ہمارے بڑے بڑے کارخانے. میں نے کہا یہ بھی تمہارے لیے ضروری ہے, یہ بھی تمہیں چاہیے دنیا کے اندر کام کرنے کے لیے. آپ کو چاہیے کہ آپ مالی طور پر بھی مضبوط ہو, آپ کو چاہیے کہ آپ سیاسی طور پر بھی مضبوط ہو, مگر آج ہمارے پاس حال یہ ہے ہمارے پاس تعلیمی میدان نہیں ہے. وہ قرآن جس کی پہلی آیت مصطفیٰ پہ نازل ہوتی ہے, رب کہتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق. میں نے کہا ہمارا حال تو یہ تھا, رب نے پیدا ہمیں اس لیے کیا تھا کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے, رب نے پیدا ہمیں اس لیے کیا تھا کہ ہم دنیا کے سارے علوم کو حاصل کرنے کے بعد اپنی مٹھی میں وہ پاور رکھتے کہ ساری دنیا تمہارے سامنے جھکتی نظر آتی. میں نے کہا بھلا دیا تم نے اپنے اسلاف کی تاریخ کو, وہ اسپین و اندلس کے حالات کو دیکھو کہ وہی اسپین ہے, وہی اندلس کی تاریخ ہے کہ جب 300 فضی کے بعد 300 ہجری میں حال یہ ہوا ہے وہاں پر کہ علم کا وہ مرکز بنا ہے اندلس کے, وہاں پر قرطبہ جیسی بڑی بڑی یونیورسٹیاں قائم کی گئی ہے. حدیثان گرامی یورپ کے بڑے بڑے کلیسائی, یورپ کے بڑے بڑے مسیحائی وہاں پر آنے کے بعد زانوِ ادب طے کرتے ہیں. مگر اتنا یاد رکھو جب انہوں نے اپنے اسلاف کی تاریخ کو بھلا دیا اور جب ان کے مدرسوں کو ختم کر دیا گیا, تاریخ سے نام و نشان مٹ گیا. میں نے کہا وہ بخارا جیسی زمینیں, وہ سمرقند جیسی زمینیں جہاں کے اسلام کا پرچم بلند ہوتا تھا, آج کا دور یہ ہے آپ جا کر وہاں دیکھیں کہ صحیح سے کلمہ پڑھنے والا وہاں میسر نہیں ہوتا. وجہ یہ ہے کہ وہاں سے مدرسوں کا خاتمہ کر دیا گیا. میں نے کہا سنو مسلمانوں, آج تمہارے مدرسوں پر جو نظر رکھی گئی ہے مدرسوں کو مٹانے کی سازشیں ہو رہی ہیں. میں نے کہا کم کھا لو لیکن یاد رکھو یہ مدرسے جو دین کے قلعے ہیں انہیں قائم اور مضبوط کر لو. یہ قائم ہو گئے تو تیری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی, تیری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, محفل سرکار غوث اعظم حضور فاتح بلگرام خانوادہ بلگرام شریف. برادران اسلام ضرورت ہمیں اس بات کی ہے کہ ہمارے مدرسے مکتب کی شکل میں نہ رہے, ہمارے مدرسے چند کمروں کی شکل میں نہ رہے, بلکہ اب دور یہ آ گیا کہ تیرا جو مدرسہ ہے, تیرا جو مکتب ہے, وہ مکتب تیرا ایک جامعہ کی شکل اختیار کرے. یہ تو میں بار بار کہتا ہوں اور سرکار کے سامنے بھی کہتا ہوں کہ سنو, اب مدرسے صرف مدرسے نہ رہے, اب مدرسوں میں صرف قرآن کا ناظرہ نہ کرایا جائے, اب مدرسوں میں صرف درس نظامی نہ پڑھایا جائے, بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ تیرے پاس دولت کی کمی نہیں ہے, تیرا مدرسہ تیرے جامعہ بنے. ایک طرف اگر بخاری کا درس ہو رہا ہو تو دوسری طرف MBBS کی کوچنگ بھی تیرے مدرسے میں ہونا چاہیے. ایک طرف مسلم پڑھائی جا رہی ہو تو دوسری طرف BA کی ڈگری بھی تیرے مدرسے پہ دی جانا چاہیے. اب ہماری قوم کو چاہیے کہ اس کے ہاتھ میں دولت کی پاور ہو یا نہ ہو مگر قلم کی پاور ہونا چاہیے, اور جب قلم کی پاور آئے گی تو ساری دنیا تیرے قدموں کو بوسہ دیتی نظر آئے. زندہ باد, زندہ باد. حضرات محترم, یہ جلسے اس لیے نہیں ہوتے کہ ہم نے جلسے کی اور جلسے کرنے کے بعد رات کو بڑا مزہ آ گیا, لیکن مزہ کیا آیا صبح کچھ پتا چلا کیا مزہ آیا. حضرت خطیب مشرق علامہ مشتاق احمد نظامی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں جس جلسے سے قوم کوئی پیغام حاصل نہ کرے, وہ کہتے ہیں جلسہ چاہے جتنا بڑا ہو, کانفرنس چاہے عالمی ہو جائے, اگر کوئی پیغام نہیں لیا کہتے ہیں وہ جلسہ باز, وہ جلسہ بانج ہے جس پر جلسے سے کوئی پیغام نہ ہو. اور الحمدللہ آپ نے اتنا بڑا جلسہ کیا, آپ نے نعت خوانی سنی, آپ نے حضرت علامہ اشرف جیلانی صاحب کی تقریر سنی, بہت اچھے اچھے نکات پر انہوں نے آپ کو روشناس کرایا. لیکن عزیزان گرامی تقریروں کا مطلب بھی یہ نہیں ہوتا. اگر میں آیا میں نے آپ کو بتایا, آپ نے کہا تقریر بڑی جوشیلی تھی, لیکن تقریر میں کہا کیا گیا, لیکن وہ اگر آپ بھول گئے, اللہ حضرت قاری محمد علی فیضی ہے, انہوں نے نعت خوانی آپ کو سنائی, مصطفیٰ کا کردار بتاتے ہیں نعت میں, نعت کچھ اور نہیں بس مترنم تقریر ہی ہے. اگر آپ کو چاہیے کہ آپ جلسے کو کامیاب بنانا چاہتے ہو, اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ جلسے سے آپ کو ثواب ملے, اگر آپ یہ چاہتے ہو جلسے سے کچھ حاصل ہو جائے, تو ضروری یہ ہے کہ آپ چاہے شاعر کو سنیں, آپ چاہے خطیب کو سنیں, آپ کو ہونا یہ چاہیے کہ آپ کو کردار مصطفیٰ اپنا لینا چاہیے. پھر دنیا چاہے جو کہے, نبی
کا تو ہو جائے گا، ساری دنیا تیری ہو جائے گا، ساری دنیا تیری ہوگی۔ عزیزان گرامی، آج ہمارا حال یہ ہو گیا، بار بار بتایا جاتا ہے آج ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر بندہ ساری دنیا کو دیکھ رہا ہے۔ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے، برطین میں کیا ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے، انگلستان میں کیا ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے، چین و جاپان میں کیا ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، اگر ہمیں پتا نہیں ہے تو صرف یہ پتا نہیں کہ ہمارے اسلام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمیں کب بدلنا ہوگا، ہمیں کب سدھرنا ہوگا، ہمیں اس بات کی طرف کوئی توجہ نہیں آتی ہے۔ میں نے کہا جب تک تم نہ سمجھو گے، جب تک تم خود کو نہ بدلو گے، اس وقت تک یاد رکھنا دنیا تمہیں صرف اور صرف استحصال کرتی رہے گی، ساری دنیا تمہیں جوتوں کے نیچے رگڑتی رہے گی۔ اس لیے قرآن نے خود فرمایا ہے لا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، گھبراؤ مت، غم زدہ مت ہو، کامیاب تم ہی ہو۔ شرط یہ ہے کہ مومن کامل بن جاؤ، سچے مومن بن جاؤ۔ عزیزان گرامی، کبھی یہ بل لگتا ہے، کبھی وہ بل لگتا ہے، کبھی اس پر جانچ ہوتی ہے، کبھی اس پر جانچ ہوتی ہے، کبھی آپ کو نکالا جاتا ہے، کبھی آرچی آتا ہے، کبھی ایسی سے آتا ہے، کبھی کچھ آتا ہے، کبھی کئی چیز کو لا کر کے آپ کے لیے آپ کے ملک کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ قوم کیا کرے گی جو قوم اپنے سارے کاغذات اور اپنے سارے آئیڈینٹیفائی تک نہ کر سکے گی؟ میں نے کہا یاد رکھو یہ تمہیں دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب رکھا ہے تاکہ تو آج بھی سدھر جائے اور اپنے اسلاف کی تاریخ کو یاد کر ایسا مضبوط ہو جا کہ دنیا تیرے سامنے کبھی آنکھیں ملانے کی طاقت نہ رکھ سکے۔ اور وہ تبھی ہو سکتا ہے جب تو علم کے میدان میں آگے بڑھے گا، جب تو علم کے میدان میں قلم کی طاقت تیرے پاس ہوگی۔ عزیزان گرامی، یاد رکھو سرکار غوث اعظم کے نام سے ہی جلسہ منسوب ہے نا۔ غوث اعظم کی ذات کو جانتے ہو؟ غوث اعظم کی کتنی عظیم شان ہے کہ آپ پیدا ہوئے ہیں تو ولی، اللہ اللہ، پیدا ہوئے تو مادرزاد ولی۔ کیا غوث اعظم کو پڑھنے کی ضرورت تھی؟ بولیے، جو ماں کے شکم میں یہ دیکھ لے کہ میری ماں کھاتی کیا ہے، اللہ اللہ اللہ، جو ماں کے شکم میں دیکھ کر یہ جان لے کہ میری ماں کو کیا چیز فائدہ پہنچا سکتی ہے اور کیا چیز نقصان پہنچا سکتی ہے، اس غوث اعظم کو کسی کے سامنے دانوے تلمس طے کرنے کی ضرورت تھی؟ بولیے، ارے پڑھنے کی ضرورت تھی؟ نہیں۔ میں نے کہا جو ماں کے شکم سے ولی پیدا ہو رہا ہے اسے دنیا میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ سارا علم خود عطا فرما دیتا۔ مگر میرا غوث اپنے جیلان سے نکل کے بغداد چلا جاتا ہے، اللہ، پیروں میں چھالے پڑ گئے پتھروں پر چلتے چلتے۔ میرے غوث نے علم کو حاصل کیا۔ ہم پوچھیں کہ اے غوث اعظم یہ کیا معاملہ ہے؟ جواب ملے گا تعلیم امت کے لیے سب کچھ کیا۔ میں تو وہ تھا کہ رب مجھے عطا کر دیتا، مگر میں نے دوسروں کے سامنے زانو ادب طے کیا ہے، جو میں نے اتنے لمبے لمبے سفر طے کیے ہیں، میرے پیروں میں جو زخم ہوئے ہیں، میرے پیروں میں جو چھالے پڑے ہیں، وہ اس لیے تاکہ نانا جان کے امتی یہ جان لے کہ علم کے بغیر زندگی نہیں ہو سکتی ہے، علم کے بغیر انسانیت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ عزیزان گرامی، اس غوث اعظم کے نام سے یہ منسوب کی گئی ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو کتنی تعلیم دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہمارا بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے مکتب میں آیا یا نہیں گیا کیا کہ کسی دوسرے اسکول میں چلا گیا، 5 میں 6 سے 7 تک پڑھا اور اس کے بعد میں ہم نے لگا دیا کسی کام میں، اور اس کے بعد ہم سوچتے کیا ہے ہماری قوم عروج یافتہ ہو جائے، ہم چاہتے کیا ہے دنیا ہمارے سامنے جھک کر کے سلام کرے، ہم چاہتے کیا ہے کہ ہم دنیا کا مقابلہ کر سکیں۔ میں نے کہا سنو، دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے جو ایک چیز رکھی ہے وہ یہی ہے کہ ایمان پختہ ہو اور علم حاصل ہو جائے، پھر علم چاہے دنیا میں کسی کونے میں تو حاصل کر لے، تو جہاں جہاں جائے گا اللہ تعالیٰ وہاں وہاں تجھے عروج عطا فرما دے گا۔ عزیزان گرامی، اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کریں۔ عزیزان محترم، آج آئے دن ہم یہ دیکھتے ہیں کبھی ہماری بچیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے، کبھی ہماری خواتین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے، کبھی ان کے پردے پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، کبھی ان کے حجاب کی وجہ سے انہیں کالج اور اسکولوں سے نکال کر باہر کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کئی 2-3 سال پہلے کیرلا میں یہ معاملہ ہوا، لیکن ابھی رمضان سے پہلے یہی معاملہ پھر دوہرا دیا گیا اور جے پور کے کالج کے اندر
جب آپ کی اور میری بچیاں یہ اسلام کی شہزادیاں جاتی ہیں اور جانے کے بعد وہ اپنے نقاب اور پردے کے ساتھ گئی، وہاں جا کر کے دوسری کمیونٹی کی لڑکیوں نے جانے کے بعد میں وہاں کمپلین کر دی اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ برقعے کے ساتھ آئیں گی تو پھر ہم بھگوا کے ساتھ آئیں گے۔ لیکن عزیزان گرامی، ہمیں ان سے مطلب نہیں کہ وہ بھگوا پہنیں گی کہ نہیں پہنیں گی، ہمیں ہونا یہ چاہیے کہ تیری بچی ہے جب اس اسکول میں جا رہی ہے، اگر بچی کو وہاں سے نکالا گیا، تیرے پاس آپشن کیا ہے؟ تیرے پاس پڑھانے کے لیے جگہ کیا ہے؟ کیا تم نے اپنے کالج بنائے ہیں؟ کیا تم نے اپنے اسکول بنائے ہیں؟ کیا تم نے اپنی یونیورسٹیاں قائم کی ہیں؟ کیا تیرے پاس کوئی انسٹیٹیوٹ ہے جس میں تیرا بچہ یا تیری بچی پڑھ سکے؟ بولو، لیکن کانوں پر صرف سنت آتا ہے، کیونکہ مسلمان غریب جب ہوتا ہے جب اسے دین کی خدمت کرنے کی بات آتی ہے، جب قوم کو عروج کے لیے کوئی راستہ بنانے کی بات آتی ہے، تب میرا مسلمان غریب ہو جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، یہ یاد رکھو، ابھی وقت ہے، یہ کل کا جو مستقبل تیرا ہے، اس کے روشن چراغ بنانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ اسکول بھی ہمارا ہو، کالج بھی ہمارا ہو، یونیورسٹی بھی ہماری ہو۔ زندہ باد زندہ باد، کیا کہنے ہیں ماشاءاللہ۔ سوچا ہے کبھی اس بارے میں؟ نہیں، فرصت نہیں ملی سوچنے کی۔ 24 گھنٹے میں سے 18 گھنٹے تو موبائل میں انگلی کرنے میں گزر جاتے ہیں۔ صبح کو اٹھتا ہے تو اندھوں کی طرح ایک آنکھ کھول کر ایک بند کر کے تکیے کے نیچے سے موبائل تلاش کرتا ہے، پھر رات کے سارے میسیج دیکھتا ہے کس کس کے آگے۔ میں نے کہا تو نے جتنا وقت اس میں برباد کر دیا، اس میں سے آدھے میں سے آدھا اگر وقت تو نے اپنی تعلیم کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے نکالا ہوتا تو تیرا بیٹا کوئی کلیکٹر بنتا نظر آتا، کوئی بیٹا تیرا وکیل بنتا نظر آتا۔ لیکن یاد رکھو میرے بھائیو، اس کے بنانے کے لیے بھی ہمیں ضرورت یہ ہے کہ خود ہمارے بچے آگے بڑھیں گے تو ہمارا دین بھی تو۔ آج ہم دیکھتے کیا ہے کہ ہمارے بچے مرتد ہو رہے ہیں، ہماری بچیاں مرتدہ ہو رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اسکول ہمارے نہیں ہیں، کالج ہمارے نہیں ہیں، یونیورسٹیاں ہماری نہیں ہیں، اور وہاں پر جانے کے بعد جب بیٹیاں اور بیٹے ایک ساتھ بیٹھ کر کے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد میں ایک کوسچن ہوتا ہے، دوسرا جواب آنسر ہوتا ہے، پھر کوسچن ہوتا ہے، پھر آنسر ہوتا ہے، پھر غلط ملت ہوتا ہے، اور اس کے بعد میں پھر ان کے مائنڈ کو واش کیا جاتا ہے، اور پھر مائنڈ واش کرنے کے بعد ان کے دین کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اب اگر ہم یہ چاہیں کہ بچیوں کے پردوں پر کوئی انگلی بھی نہ اٹھائے، ہم یہ چاہیں ہماری بچیاں پڑھتی بھی رہیں، ہم یہ چاہیں ہماری بچیوں کی عزت پر کوئی انگلی بھی نہ اٹھائے، تو اس کے لیے ہمارے پاس کوئی آپشن تو ہونا چاہیے۔ ہے کوئی آپشن ہمارے پاس؟ ہے ہمارے پاس اسکول؟ عزیزان گرامی، یہ اتنی بڑی آبادی ہے، سارے لوگ یہی کے ہیں یا باہر کے بھی ہیں؟ بولیں، باہر کے بھی ہیں۔ اس آبادی کی، اس بستی کی آبادی کتنی ہوگی؟ پاپولیشن کتنی ہے؟ ارے بولو یار، کوئی تو ہوگا کہ سب باہر کے ہیں؟ کتنے ہیں؟ 1500، اونلی 1500، لیکن کم نہیں ہے۔ ہم نے کہا وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم اربوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی۔ حضرات محترم، مقصد یہ نہیں کہ ایک بستی ہی بنا ڈالے، لیکن کم سے کم چند بستیاں مل کر کے اس کام کو کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی ہیں؟ حضرات محترم، آپ ذرا باہر نکل کر کے دیکھیں ہمارے بچوں کا دین کس طرح سے برباد ہو رہا ہے، برباد کیا جا رہا ہے۔ آج ہمارے پاس ہمارے اسکول نہیں ہے، آپ کا بیٹا جاتا ہے دوسری کمیونٹی کے اسکول میں، اب جب صبح کو پریئر ہوتی ہے، عزیزان محترم دل کو سن کر بڑا دھکا سا لگا۔ ابھی پونا کی سرزمین پر پہنچا، وہاں بات یہی ہو رہی تھی تعلیم کے حوالے سے۔ جب تعلیم کے حوالے سے بات ختم ہو گئی، ایک شخص پاس میں آیا، چند لوگ بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد کہنے لگے حضرت حالات یہاں کے بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ عزیزان گرامی، بیٹا آپ کا ہے جس کو کلمہ یاد ہونا چاہیے، بیٹا میرا ہے جسے نمازوں کے طریقے اور سلیقے یاد ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں میرا بیٹا کس اسکول میں پڑھتا ہے، پھر کب وہ اسٹوڈنٹ ہے، میرے پاس میں آیا۔ ایک دن میں نے پوچھ لیا کہ بیٹا جو صبح پریئر ہوتی ہے اس میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ کہتے ہیں بیٹے نے پورا ہنومان چالیسا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ میں نے کہا یہ بیٹا آپ کا اور میرا ہے جسے کلمے یاد نہ ہو سکے، جسے نماز یاد نہ ہو سکی، مگر ہنومان چالیسا یاد ہو گیا۔ اب میں نے کہا سوچئے کہ جب اسکول ان کا ہوگا تو پھر قانون بھی ان کے ہوں گے۔ بھئی جو جس کمیونٹی کا ہوگا اس نے بنایا ہے تو فالو تو ہمیں کرنا ہی پڑے گا۔ میں نے کہا اب سنو، جب بچوں کا ایمان یہی سے برباد کیا جائے گا، بڑے ہونے کے بعد اس کا حال کیا ہوگا؟ پھر وہ کبھی نبی کا گستاخ ہوگا، کبھی وہ اہل بیت کا گستاخ
گستاخ ہوگا، کبھی وہ یزید کو حق پر بتائے گا، کبھی وہ خدا کا گستاخ ہو جائے گا، کبھی وہ کہے گا مذہب اسلام نے عورتوں کے حقوق کو مارا ہے۔ میں نے کہا یاد رکھو، اس لیے اپنے بچوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنا یہ ہر باپ کی ذمہ داری ہے، ہر ماں کی ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے اسکول بنائیں، اپنے کالج بنائیں، اپنی یونیورسٹیاں قائم کریں۔ جب کالج ہمارے ہوں گے، رولز بھی ہمارے ہوں گے، سارے قوانین بھی ہمارے ہوں گے، پھر بیٹا بھی سلامت رہے گا، بیٹی بھی سلامت رہے گا۔ لیکن نہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، بہت اچھی بات، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے کہا سنو، ابھی تو بہت سارے وسائل ہمارے پاس ہیں، ہمارے پاس ہیں، ان وسائل کا استعمال کر لو۔ کل پتہ نہیں کون سا دور آنے والا ہے، ہر بندہ اعلیٰ حضرت نہیں ہو سکتا، ہمیں پڑھنے کے لیے کالج جانا پڑے گا، ہمیں پڑھنے کے لیے یونیورسٹی میں جانا پڑے گا۔ وہ امام احمد رضا ہے جس نے کوئی یونیورسٹی نہیں دیکھی، جس نے کوئی کالج نہیں دیکھا، مگر رب نے وہ علم عطا فرما دیا کہ دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ، دنیا کے بڑے بڑے ریاضی داں جس کی قدم کو جھک کر کے بوسہ دیا کرتے ہیں، وہ امام احمد رضا آج کے دور میں ایسے پیدا نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی، اعلیٰ حضرت سے ہم محبت کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت نے صرف قرآن کا ناظرہ نہیں پڑھا ہے، اعلیٰ حضرت نے صرف درس نظامی نہیں پڑھا، بلکہ اعلیٰ حضرت نے 60 سے زیادہ علوم پر دسترس حاصل کرنے کے بعد ساری دنیا کو یہ پیغام دیا تھا کہ سنو، دنیا کا کوئی بھی علم ہو حاصل کر لو، جب مصطفیٰ کی ذات پر جس زبان میں حملہ ہو، اس زبان میں جواب دینے کے لیے میرے پاس اس زبان کا جاننے والا انسان ہونا ضروری ہے۔ اگر زبان نہیں جانیں گے تو جواب کہاں سے دیں؟ آقا کریم